اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12 پارہ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ہم نے کل اسٹارٹ کر لی تھی، وہ مکی سورہ ہے، اور سورہ یوسف پڑھیں گے ہم آگے جا کے، وہ بھی ہم پوری تو نہیں پڑھیں گے لیکن وہ بھی مکی سورہ ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بہت زبردست بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نبیوں کے قصے، ان کی قوموں کی باتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا غلطیاں ہوا کرتی تھی اور کیسے ان پر عذاب نازل ہوتے تھے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی قبر کہاں ہوگی۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا۔ جب بندے کی تقدیر لکھی گئی، جب یہ ساری باتیں لکھ دی چلی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام رزق کا دینے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق تمہارے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے جیسے کہ موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے موت آنے کا ہمیں پکا یقین ہے نا کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو آئے گی، تو اس طرح رزق بھی ہمارے پیچھے روز آتا ہے، اور اسی طرح ہمیں رزق کے اسباب پر توجہ کر کے رزق کمانا چاہیے، نہ کہ رزق کے پیچھے دوڑ لگانی چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دنوں کی بات یہاں پر تیسری بار آئی ہے، لیکن قرآن میں 6 دنوں کا ذکر ہے، جہاں پہ جس کی بات یہ 3rd ٹائم آئی ہے۔ اور جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پہ انسانوں کے رویوں کی بات ہو رہی ہے جو 2 طرح کے ہیں، کہ جب نعمت دی جاتی ہے نا، آگے بات ہو گئی ہے کہ جب نعمت دی جاتی ہے نا، یا تو وہ ہے نا اللہ کا شکر کرتا ہے یا فخر تکبر بھی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب میں نعمت چھین لی جاتی ہے تو مایوس ہو کے اللہ ہی کو اس کا، یا پھر اپنے قریب کے لوگوں کا، یا پھر اسی طرح کے کچھ لوگوں کا وہ ٹھہراتا ہے قصوروار کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تو مومن کا معاملہ تو ویسے بھی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفہوم ہے کہ کیا قناعت پر، یعنی کسی بھی چیز میں کسی صبر کرنے والی بات ہو، اور مومن اگر صبر کر لیتا ہے اور خوشی سے کر لیتا ہے اپنے حالات پر، تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر مومن کو نعمتیں ملتی ہیں اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات اس طریقے سے دماغ کے اندر بٹھا دے کہ کسی بھی چیز کے صبر کرنے میں نا ہم لوگ اپنا صبر سے کام لیں، اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے رہا ہے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ پہلا رویہ، اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر نعمت کا مزہ چکھاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میرے دل دور پار ہوگا، اور وہ پھولا نہیں سماتا، کرنے لگ جاتا ہے۔
اس ایب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہم جعلنا منہم۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ کہیں اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، کہ یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات پر دل چھوٹا نہ کریں کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خزانے اترے یا فرشتے اترے یا آپ امیر کیوں نہیں ہیں، آپ کا بڑا گھر کیوں نہیں ہے، آپ کے بستر اچھے کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں فون اچھے کیوں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی، آج کے دور میں بھی اگر کسی کہنے والے کو، سمجھانے والے کو، کلاسیں کرانے والے کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تمہاری کلاس میں لوگ کم ہیں، تم بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تم ایسے بات کرتی ہو، تمہارے پاس سسٹم نہیں ہے، فلانا تمہارے پاس جگہ نہیں ہے، تمہارے پاس اسٹوڈنٹ ایسے ایسے آتے ہیں، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ پر پورا توکل کرتے ہوئے چاہے ایک ہی بندہ ہماری بات سننے کے لیے راضی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کی بات کو کر دینا چاہیے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہو اچھا یہ بات ہے تو میں اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ یہاں پہ 10 صورتوں کے لانے کا چیلنج ہے، ایک صورت کے لانے کا بھی چیلنج ہے، ایک آیت کے لانے کا بھی چیلنج ہے قرآن کے اندر، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج پر پورا نہیں اتر سکا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب نے بات کی ہے، رب کی زبان ہے یہ، اور جو ہم تک نہ اتری ہے، ہم تک پہنچی ہے، اور ہمیں اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا جو تمہارے پاس ہے اس کو مدد کے لیے بلا لو، اور جنہیں تم معبود سمجھتے ہو اور سچا سمجھتے ہو، رب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد نہیں کیوں پہنچتے تو جان لو کہ اللہ کے علم کی نازل کی ہوئی یہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس برحق کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں چیلنج دیا، لے آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہتر یہی ہے کہ تم سر خم تسلیم کر لو۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور خوشحالیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں پر دے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم آخرت بھی مانگ رہے، رائٹ؟ تو اللہ پہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ لیکن اسی آیت کے ساتھ قرآن کے اندر وہ بھی ایک آیت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا دے دے، حسنہ دنیا، صرف دنیا دے دے، اور دنیا کے اندر ہی تو ان کی محنت اس دنیا کے اندر وصول ہو جائے گی، ان کو مل جائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ ہم کافروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر میرے پاس زمین اور آسمان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو ہوتی نا تو میں کافروں کو ایک دانہ اپنی کائنات میں سے کھانے کے لیے نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا کچھ دے رہا ہے۔ آج ہماری آنکھیں بھی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ بڑے بڑے ملک، یہ بڑی چیزیں ان کے پاس موجود ہے، یہ بڑے گھر، یہ بڑی گاڑیاں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں مانگے گا اور جو دنیا کا ہی مانگے گا اس کو دنیا کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے بسم الرحمن اور رحیم کا فرق، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو یہ دنیا میں محنت کرتے ہیں دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی کے ساتھ بھی کمی نہیں کی جاتی ہے، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا، اور سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور وہ سب سارا کا سارا کیا دھرا ہو جائے گا۔ ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا مال و اسباب، ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی نعمت جو ایک مسلمان کے لیے نعمت ہوتی ہے لیکن کافر صرف دنیا میں پائے گا، اور آخرت میں سارا ملیا میٹ ہو جائے گا، چاہے وہ کتنی نیکیاں کیوں نہ کرتا ہو۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہی بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں گیا۔ پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی اور پھر موجود تھی، لیکن پھر دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کبھی شک میں نہ پڑ جانا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ملی ہے اور حق ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔
اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ازلمہ کا ورڈ آتا ہے. ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے ازلمہ. ازلمہ سب سے زیادہ بڑا ظلم. یعنی کہ کیا ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ گڑے. اللہ پر جھوٹ کیسے گڑا جاتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ شرک کیا جاتا ہے نا. سب سے پہلے تو شرک کیا جاتا ہے، جو اللہ پر یہ سب سے بڑا جو جھوٹ گڑا جاتا ہے. اور ایسے لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. نہیں، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی وہ خود ان کو کچھ سوچتا تھا. یعنی کہ کوئی جب کچھ کہتا تھا وہ بھی نہیں سننا ہوتا تھا ان کو، اپنے تکبر میں اور اپنے ہی زوم میں. اور لیکن خود ان کو کچھ سوچتا بھی نہیں تھا. خود یہ کائنات نہیں دیکھتے تھے. آج ہم مومن کے لیے نشانیاں کائنات میں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو گھنٹوں ان چیزوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں، جس کا بھی اجر ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن یہ جو کافر ہے وہ دیکھتا ہے ہر چیز، ہر نشانیاں، اس کی اپنی باڈی میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں، لیکن غور و فکر نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب، ان کے ظلم کے سبب ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر، جو کہ ہم پہلے بارے میں پڑھ چکے، مہرے لگا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے جن کو اللہ نے مہرے لگا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہے اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑا رہا. ناگریز یہ کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اپنے رب کے ہو کر رہے، شرک نہ کرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ کرو گے تو زمین سے آسمان تک گناہ لے کے آؤ گے نا، میں معاف کر دوں گا تم کو. لیکن تم نے شرک نہ کیا ہو اور اس پر ڈٹے نہ رہے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ شرک کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ہمیں ہدایت کی طرف پلٹا دیا، ہوش دے دیا ہم نے توبہ کر لی اور ہم نے اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے پوری کوشش کی. اب چاہے وہ لائف سدھارنے کے چکر میں ہمیں ایک دن ہی گزرا ہو یا 1 سال یا 15 سال، لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں. کہیں تم کوئی شرک تو نہیں کر رہے ہو زندگی میں؟ کہیں کوئی تم بڑی بات تو تکبر تو نہیں کر رہے ہو اپنے فعل کے اندر؟ کہیں کوئی تم ایسی بات تو نہیں کر رہے ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی آپ کمی کر رہے ہو یا اس کے ساتھ کسی کو ملا رہے ہو یا کوئی ایسی چیز؟ ہم تو بڑی بات کرتے ہیں نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم تو تجھے ایک ہی مانتے ہیں. لیکن اندر اندر ہم کتنی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو منافی ہے اس عقیدے کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ خفی سے خفی شرک سے بھی ہم کو دور کرے. آمین. اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ ہمیں سناتے ہیں، کتنے ہزاروں سال پہلے کی بات، اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں قرآن میں پڑھا رہے ہیں. یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کوئی نقطہ ایسا نکالا؟ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا غور کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال یہ نوح کے قصے سناتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں پر ہر سال غور کریں کہ میں کر کیا رہی ہوں. کیا میں کوئی ایسی چیز کر رہی ہوں جو نوح کی قوم نے کی تھی؟ کوئی ایسی بات میں کر رہی ہوں جو قوم سمود نے کی، قوم صالح نے کی، قوم شعیب نے کی؟ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے آئندہ بھی نہ کرنے کی دعائیں مانگی، اور اگر کر رہے ہو تو ہم اس کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں ان چیزوں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں ریمائنڈر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں یاد دلاتے کہ تم میرے بندے ہو، میری طرف ہی توجہ رکھو اپنی، اور میری ہی تم عبادت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا پیارا جملہ ہے، ہمیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. الحمد شریف سورہ فاتحہ ہم دن میں 17 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں غور کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی میننگ کے ساتھ ہم کو نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ میں شرک سے بچا دے. آمین.
اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کس کی عبادت نہ کرو، اور ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ایک روز دردناک عذاب پالو گے۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے ہماری نظر میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک انسان ہے ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے، یعنی کہ بالکل ہی غریب، لاچار، کمزور، کسی اس میں اسٹیٹس میں نہیں، وہی تھے جو نبی کے قریب آتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو کچھ اونچی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں جو رب کی بات ہی نہیں سنتے ہم لوگ؟ رب ہر سال ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم کچھ سنتے ہی نہیں، نہ ہم کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے ویسی ہی چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ میں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی آزمائش ہمارے لیے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے ہمیں دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا، اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی آزمائشوں سے مت ڈال۔ اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں آسان آسان پرچہ دے کے معاف کر دے، اور ہمیں پرچہ بھی نہ دے اللہ تعالیٰ، بس اپنی طرف کھینچ کے رکھ، اپنے پاس رکھ ہمیں اللہ تعالیٰ، اور ہماری ایسی آزمائش نہ کر جس میں ہم فیل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں، آمین۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے تو بس ان لوگوں نے جو ہمارے ارذل تھے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جو تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، اگر ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، یہاں پہ ایک نقطہ غور کیجئے، جب بھی دین کی بات کوئی کر رہا ہو نا تو بات کو دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کی ذات کو۔ یہاں تک کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی نبی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جب لوگ پڑ گئے نا تو شرک شروع کر دیا۔ لیکن جب بات میں پڑھیں گے نا، جب بات میں جو کس کی بات کی جا رہی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شرعی معاملے میں اپنی بات نہیں کی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے صرف دنیا کی کوئی بات ہو، دنیا کی کوئی بات میں وہ دنیا کی بات ہم لیں گے نہیں، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کی بات بھی ایسی کی اس کو بعد میں ایکسپلینیشن دی ہے، بعد میں بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شرعی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور نہ ہی کوئی بشری تقاضے کے طور پر، نہ ہی کسی اور طور پر۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بات، جو حدیث، جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا میریکل دیکھ لیں، معجزہ دیکھ لیں کہ قرآن کا ایک لفظ، ایک زبر، زیر، ایک میننگ، ایک چیز چینج نہیں ہوئی ہے آج تک۔ 1400 سال ہونے کو آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1500 سال ہونے کو آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے نا، بات پہ جاؤ، ذات پہ مت جاؤ، کیونکہ ہم تو انسان بشر ہے نا۔ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داریاں دی ہیں کہ ہم رب کی بات کو کہیں پہنچائیں، کسی کو بتائیں، تو پلیز 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 ہماری ذات پہ مت جائیں آپ لوگ، کوئی بھی ہماری ذات پہ مت جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے دیکھا ہوا ہے آپ کو بھی اور ہم کو بھی، کہ ہمیں اس کرسیوں پہ لا کے بٹھایا ہوا ہے، جو آج ایک محفل جمع کر ہمارے گھر میں فرشتوں کے گھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے رب نے چاہا ہے، ہماری تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ سب اپنے لیے انتظام کر سکیں، یہ میرے رب نے چاہا ہے، اور میرا رب جب چاہے گا نا تو وہ تو ہمیں کرنا ہے، ڈیفینیٹلی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی وقت ہوں، کیسی بھی صحت ہو، کیسے بھی اراؤنڈ میں سرکمسٹنسز ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں رب نے چاہا ہے، ہمیں کھینچ کے لایا ہے میرا رب، تو ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں سننا بھی ہے، ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہر سال اسٹوڈنٹ کیوں رہتا ہے، اور ٹیچر ہر سال ٹیچر کیوں رہتی ہے؟ کیوں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور ٹیچر کیوں دوسروں کو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں آگے؟ اور ہمیں کرنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے بڑھنا ہے، یہ انتظام کل آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے۔ ہر ایک انسان کی صحت، ہر ایک کے حق و حالات و واقعات ایک جیسے ہر سال نہیں رہتے ہیں، یہ وقت چلتے رہنا چاہیے، یہ کام چلتے رہنا چاہیے، اور ذات پہ کوئی بھی نہیں جائے گا، آج ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ بات کو دیکھنا ہے کہ میرے رب کی بات کتنی سچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی سچی ہیں، ہم صرف اسی پہ بات کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے کھانے پینے، اپنے رہنے سہنے، اپنے پہننے اوڑھنے، اپنی ذات کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں بتائی، اور نہ ہی بتائیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم سچی اور حق کی بات کریں۔
ذرا سوچو تو صحیح ہے برادران قوم کہ اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے نواز دیا. آج نوازا ہے نا اپنے رب نے ہم کو. کیوں ساری پبلک نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں سب مصروف ہیں اور یہ چند لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن سارے تو نہیں نا. کیوں کہاں گئے سارے؟ اب وہ رمضان کی کلپ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسجدوں کو بڑا کر لو, مسلمان 1 مہینے کے لیے آنے والا ہے. کیوں 11 مہینے ہم کہاں کھو جاتے ہیں یار. اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیار سے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ تو اتنے پیار سے پھر بھی دیکھتا ہے ہم کو کہ ہم 11 مہینے اپنی من مانیاں کرتے ہیں, لیکن اس مہینے تو ہمیں دے دیتا ہے کہ چلو تم میری بات کر لو, تم میرے روزے رکھ لو, تم میرے لیے یہ کر لو, تم میرے لیے وہ کر لو, شاید میں تمہیں معاف کر دوں گا. تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے مالک, شاید ہم اس سے سپوائل اسی لیے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے اپنے قریب جگہ بنا لے اللہ تعالیٰ. آمین. مگر وہ جو تم کو نظر نہ آئی, آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے جو تم ماننا نہ چاہو, ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر پھینک دیں. اے برادران قوم, میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے. سیم ہیئر, نہ کام کرنے والے مانگ رہے ہیں رب کا اور نہ ہی رب کی بات کو سننے والے کوئی اجر مانگ رہے ہیں. ہم بے لوث بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو بے لوث لوگوں کی دعائیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی قبول ہوتی ہیں. یہ بات ہمیں ایمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہمیں اس محفل میں بیٹھے ہر شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے, ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ ان کے جسم میں, ذہن میں, ان کے سراؤنڈنگ اتنی طاقت دے دے اللہ کہ تیرا کام دل کھول کر بڑے پیمانے پر بھی ہم کر سکیں. اللہ تعالیٰ وہی چیز وہی ہر سال ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مالک تو ہی اس کام کو بڑھانے والا اور تو ہی اس کو پار پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہی قبول کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اسٹیمنا دے, ہمت دے, طاقت دے. اللہ ان کی زبانوں میں کھلی گراؤں کو کھول دے, ان کے سراؤنڈنگ ماحول کو ایسا کر دے کہ یہی کام کل وہ شروع کر دیں. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی تو غیب سے مدد فرما دے. آمین. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ, اور اجر میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم, اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون ہے جو بچا لے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی؟ کیسی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں. آنکھیں کھولو, آنکھوں والوں آنکھیں کھولو, اے ایمان لانے والوں ایمان لے کر آؤ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیسے کیسے جملے. اگر کوئی ہمارا پیارا دنیا میں اگر میں یہ جملے بولے نا تو ہم شرمندگی سے زمین میں گڑ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے بڑا لیا ہوا ہے لائٹ, اور اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرنے والا ہے اور اس کے غصے پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے, اسی لیے لگتا ہے ہم اسپوائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں شاید اسی کے ذریعے کہ ہمیں تجھ پر یقین ہے, ایمان ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا. اللہ اسی کے ذریعے تو ہمیں معاف کر دینا. اور میں نہیں کہتا, اب یہی ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھی, کیا کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں, میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے, اور یہ میرا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں, کہ کوئی سپر پاور ہوں میں, کہ کوئی ایسی چیز بولوں گا تو دعائیں فوراً قبول ہو جائیں گی. نہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ہر دعائیں قبول ہو جائیں, ہر دین کے کام کرنے والے کی ہر دعائی قبول ہو جائے. نہیں, اس کے پاس غیب کے علم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے, اور ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں. اگر میں تمہاری طرح باتیں بولنے لگ جاؤں, تمہاری طرح دیکھنے لگ جاؤں, تمہاری طرح سوچنے لگ جاؤں, جو تم یہ اس بات پر انگلیاں اٹھاتے ہو, تو میں بھی تو پھر تمہاری طرح ہی ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح, تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا, بس اب تو عذاب لے کر آ جا جس کی تو دھمکی دیتا ہے, اگر سچا ہے. نوح نے جواب دیا, وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا, اور تم اتنا بلبوتا بھی نہیں رکھتے ہو کہ اسے روک سکو. اب اگر تمہیں کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میں تمہاری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی, کیوں کہ جب عذاب آ جاتا ہے نا تو چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں وہ رکھا ہی نہیں ہے کیسا آپ کو ٹال سکے. اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ اگر کر لیا ہو تو وہی ہے, اور تمہارا رب ہے, اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گڑا ہوتا
تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے تو میں بری ذمہ ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کے کام دیے تھے، اور ان کی اولاد میں بھی کوئی نافرمان نکلے، کوئی بیوی نافرمان نکلی، کوئی لڑکا نافرمان نکلا، کسی کا خاندان نہیں مانا، کسی کا باپ نہیں مانا۔ یہ میں سوچتی ہوں کہ ایک انسان اتنے رشتے کس نے دیے؟ رب نے ہی تو دیے، اور وہی نہیں مانتے جب قریب کے لوگ ہی اپنی، تب کیسا دل دلتا ہے نا۔ جب ان کے رنگ میں ہم بھی رنگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے، بس اور کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اور ان کی جو محبتیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ہماری دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ رکھنا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دینا، کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اسی کی رحمت ہے، اور اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جس سے تو راضی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ساری آزمائشیں نبی اور رسولوں پر آئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بچا لینا، اللہ ہمیں بچا لینا، ان کے کرتوتوں پر غم نہ کھاؤ، ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور دیکھو جس لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ پر کوئی سفارش نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تم نہیں بول سکتے میرے سے اس بارے میں۔ کیوں؟ ذمہ داری تو باپ کی تھی کہ نہیں، لیکن اڈلٹ ہونے کے بعد ذمہ داری بچوں کی اپنی ہوتی ہے۔ جب تک سکھایا، اڈلٹ ہونے کے بعد اگر آپ کو سکھا سکتے ہو تو سکھاؤ، اور نہیں سکھا سکتے، بچے فرینڈ ہو رہے ہیں، 10 چیزیں ہیں، تھوڑا بریک بھی دو، پھر کسی بات سے بتاؤ، لیکن اپنا عمل نہیں چھوڑنا۔ مین تو یہی بات ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ مت کرو، یہ کیوں کیا؟ ہم تو یہاں ایک دوسرے کو گلٹی فیل کرانے میں اپنی زندگیاں نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بولنے کے لائق ہوں، تو میں تو بہت کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمیں کسی پر انگلی نہیں اٹھانی ہے، نہ کسی دین والے پر، نہ کسی دنیا والے پر، نہ کسی کے بچے پر، نہ کسی کی ذات پر۔ ہمیں انگلیاں نہیں اٹھانی ہے، ہمیں بولنا نہیں ہے، ہمیں جج نہیں کرنا ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم رب کے بندوں کو جج کریں۔ وہ رب نے پیدا کیا ہے نا، وہ سنبھالے گا، وہ ہدایت بھی دے گا، اور اسی سے پوری امید ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بتا رہی ہوں پلیز، اگر لفظ یہاں وہاں ہو تو معاف کیجیے، مفہوم بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ رب کتنا رحیم ہے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ عمل کرنا چھوڑیں۔ تو ان صحابی نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دوں لوگوں کو یہ بات؟ بولا نہیں، جبکہ ہر حدیث، ہر قرآن کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتانی ہے، لازمی ہے ہم پر، مسلمانوں پر۔ وہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا کہ نہیں بتانا۔ کیوں؟ کہ لوگ عمل کرنا کہیں چھوڑ ہی نہ دیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے دل پر رکھنی مناسب نہیں سمجھی، اور میں نے پھر لوگوں کو یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کہ کہیں مجھ پر یہ قیامت والے دن بوجھ نہ ہو کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے پتا تھی اور تم نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ حدیث تھی۔ تو آج اپنا رب اتنا رحیم ہے تو واقعی ہم لوگ اسی لیے تو عمل میں ڈنڈیاں مار لیتے ہیں نا، آرام سے سکون کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے۔ رب کے رحمت پر ہم کو اتنا بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بھروسہ قائم رکھے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھتا ہے، جبھی تو ہم کہے جاتے ہیں نا کہ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مان رکھ لینا، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کا، ہمارے ذہنوں کا یہ مان رکھ لینا، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو مسلمان اٹھانا، اللہ تعالیٰ ان سے وہ عمل کرا لینا، ہم سب سے وہ عمل کرا لینا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ دنیا کے بکھیڑوں میں سے الجھتے رہتے ہیں ہم لوگ، اللہ تو نکالنے والا ہے، اللہ تو ہی ہمیں پار پہنچانے والا ہے، اللہ تو پار پہنچا دینا، آمین۔
اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرا، سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس آتا گزرتا وہ کہتا کہ اس کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ کشتی سے پہلی بار بن رہی تھی، لوگوں نے کبھی اس ٹائپ کی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی اور وہ حیران تھے کہ لکڑی کے تختوں سے یہ کیا جوڑا جا رہا ہے۔ اگر تم اس پر ہنستے بھی ہو تو تم پر ہنس رہے ہیں، اور سمندر اس وقت قریب نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا کہ کس طریقے سے یہ سمندر میں چلے گی، جائے گی کہاں یہ۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، پانی کہاں سے آیا تھا؟ اوپر آسمان سے پانی اس طرح برسا تھا جیسے آبشار نہیں برستے اس طریقے سے، اور تنور جو زمین میں ہوتا ہے نا، یعنی کہ نیچے گڑھے زمینوں میں ابل پڑے تھے، گڑھوں کے گڑھے، دونوں طرف سے اس قدر پانی آیا کہ سمندر بن گیا تھا۔ اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، اس وقت پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کو بچایا تاکہ نسلوں کو بڑھا سکے، اور گھر والوں کو جو ایمان لے کر آئے تھے، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، ان میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا دو جو ایمان لے کر آ گئے اور جو تھوڑے ہی لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے، یعنی کہ بسم اللہ مجریہا، مجریہا یہ پہلا ورڈ ہے قرآن کے اندر جو مجریہا نہیں پڑھا جائے گا، مجریہا پڑھا جائے گا، مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے اللہ ہی کے نام سے، یعنی کہ میرا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ نوح علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ کشتی جس پر ہم سب سوار ہوئے ہیں وہ کہاں جا کے رکنی ہے، اور کہاں جا کے ہم کے اترنا ہے، کہاں جا کے ہمیں بسیرا کرنا ہے، اور کتنے عرصے میں، نوح علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا۔ اللہ کا نام لے کر سوار ہو گئی۔ یہ کشتی پہ سوار ہونے کی دعا ہے، جس طرح سے خشکی کی سواریوں پہ سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وان الى ربنا لمنقلبون۔ یہ اس خشکی کے سواریوں پر سوار ہونے کی دعا ہے، اور یہ والی دعا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ ہے طریقے، یعنی کہ کشتیوں پہ سوار ہونے کی دعا۔ کشتی ان لوگوں کو ایسے لے کے چل رہی تھی، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی بچا لے گا۔ سب سے بڑا شرک، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، یہ گناہوں کو معاف کرا دے گا، یہ اپنا ہاتھ پھیر دے گا اور یہ مجھے جنت میں داخل کرا دے گا، اس کو مانوں گی تو ایسا ہو جائے گا، اس پر چادریں چڑھاؤں گی تو ویسا ہو جائے گا، اس نے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے جو کراچی ڈوب نہیں رہا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اپنے ذہنوں میں پل رہی ہوتی ہیں۔ ہم کھلا شرک نہیں کرتے، لیکن خفی شرک ہمیں غور و فکر اپنی روز کرنا چاہیے کہ آج میں نے کہیں شرک والا کوئی جملہ کہہ تو نہیں دیا، کوئی تکبر جملی بات تو نہیں کر ڈالی میں نے، اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ جب ہم نے کبھی کوئی ایسا کچھ کیا ہو، اور ہمیں اس سے نکال دے، ہمیں سوچ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم کچھ ایسا کام نہ کریں۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس بات کے کہ اللہ کسی پر رحم فرما دے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ دور ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وہ تو سب حاکموں سے بڑھ کر تو بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا اے نوح تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ بولے ذرا، یہ رشتے ہیں نا سارے ہمارے صرف دنیا کے رشتے ہیں، ان میں پڑھ کر جو ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا بولا گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ دین پر نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا تھا، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں سمیت
सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। एक काम था बिगड़ा हुआ, लिहाजा इस बात की कि मुझसे तू दरखास्त ना करना जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। ए अल्लाह तू हमें इस आजमाइश में ना डालना, अल्लाह हमारी नस्लों को दीन ईमान पर कायम रखना। अल्लाह मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अपने आप को जाहिलों की तरह ना बना ले। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि जो चीज मैं तुझसे मांगू इसका जो मुझे इल्म नहीं है, और अगर तूने मुझे माफ ना किया और रहम ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलुका मा लैसा व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला में भी बचा कर रखे। हुकुम व ए नबी, ए नूह अलैहिस्सलाम उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और इन गिरोहों पर। यानी कि नूह ने भी, नबी ने भी माफी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो वो तो नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको खास रहमतें, खास दिल, खास इल्म अता किया था। अल्लाह ताला हम तो उनके ज़र्रा बराबर भी नहीं, उनको पाँव की खाक भी नहीं। अल्लाह ताला तू हमसे भी दरगुजर फरमा लेना और हमारे गुनाहों को भी माफ कर देना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम पर वही कर रहे हैं। ये नूह अलैहि सलाम तो कितने हजारों साल पहले आए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बातें बताकर क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप भी तसल्ली और हौसला रखिए। अगर आपके अराउंड में, अगर आपके ही लोग, आपके कबीले के लोग नहीं मानते तो आप भी हौसला रखिए। और इससे पहले ना तुम इन लोगों को जानते थे और ना तुम्हारी कौम, बस सब्र करो, अंजाम कार तो सिर्फ मुत्तकियों के लिए ही है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। हमने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ गढ़ लिए हैं। ए बरादरान कौम, इस काम पर के जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, उसने मुझे पैदा किया, क्या तुम अकल से जरा भी काम नहीं लेते? ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी मांगो और फिर उसकी तरफ पलटो, तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा। एक बार इस्तगफार करें, दिल से अल्लाह ताला में माफ करें, तौबा करें, तो अल्लाह ताला कितने फायदे बताता है। इस्तगफार के फायदे हम पहले भी बारों में बहुत कुछ पढ़ चुके। अल्लाह ताला दोबारा रिमाइंडर करा रहे हैं हमको, क्या? आसमान से दहाने खोल देगा। ऐसे दहाने नहीं जो नूह अलैहि सलाम पर अजाब के मामले में खुले थे। अल्लाह ताला बारिशें ऐसी फरमाएगा जिनसे खलखलियान, खेतियां और ये सारी उगती हैं, और सब चीजें बारिश रहमत वाली होती है जो, और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद तुमको कुव्वत अता फरमाएगा। मजीद कुव्वत किससे? बेटों से, पैसों से और सब चीजों से। ईमान की कुव्वत, चारों तरफ लोगों में इज्जत और सच्ची मोहब्बत अल्लाह की, ये सारी कुव्वतें अल्लाह अगर हमें फरमा दे तो कितना बड़ा करम हो जाएगा उसका। और फिर मुजरिम बनकर बंदगी से मुंह ना फेरो। ये इस्तगफार के फायदे हैं कि आसमान से, जमीन से, चारों तरफ रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाएंगी, कुव्वतें नाजिल हो जाएंगी। और अल्लाह ताला माल में, औलाद में, बारिश में, ताकत में, कुव्वत में, अल्लाह ताला सब से हमारी ना हिम्मत, ताकत और हमारी एनर्जी को बढ़ाएगा। क्या करने से? अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। छोटा इस्तगफार भी है, जो जिस नीयत से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको फरमाएगा। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया, तेरे कहने से तो हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार ही पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ, अगर तुम गवाह रहो, और जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक बना रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कोई कसर ना छोड़ो, मुझे जरा भी मोहल्लत ना दो। मेरा भरोसा तो अल्लाह पर है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। चोटी पेशानी को कहते हैं, और पेशानी वो चीज है अगर हमारे हाथों में आ जाए ना किसी की भी, उसकी सोच, उसके तरीके, उसके बोलने का अंदाज, ये सारा दिमाग से फी होता है, और ये दिमाग जो चलता है और किसी के हाथ में आ जाए ना, तो वो पूरी बॉडी पर वो अपने अमल कराना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी हर चीज मेरे हाथ में है, और बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो,
جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. آج ملتا ہے کوئی ہمیں قوم ہود میں سے, قوم نوح میں سے, ہم قوم سمود میں سے, وہ ملتے ہیں لوگ بڑے ناخنوں والے لمبے چوڑے لوگ, کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو پچھلی قوموں میں تھے؟ نہیں ملتے آج ہمیں ایسے. وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں وہ قومیں جو عذاب کے ذریعے اللہ نے جن کو وائپ آؤٹ کیا, انلیس کے کچھ لوگ نبی کے ساتھ چلے گئے. پھر ہمارا حکم آ گیا, ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو ان لوگوں سے جدا کر دیا جو ایمان لانے والے تھے, ان کو نجات دے دی, جو ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا. یہ ہے عاد, اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا اور رسولوں کی بات نہ مانی. ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے, آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی, ورنہ قیامت کے روز تو سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو وہ دور پھینک دیے گئے. عاد ہود کی قوم کے لوگ تھے, بعدل دور پھینک دیے گئے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا, لہٰذا تم اس سے معافی مانگنا چاہو اور مانگو اور ہماری طرف اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے کہ وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے بھی سمود نے بھی صالح علیہ السلام نے بھی سمود کو یہی کہا کہ استغفار کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. انہوں نے کہا اے صالح, اس سے پہلے کہ تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جسے بڑی توقعات وابستہ تھی, کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ آج بھی یہ بات سننے کو ہمیں ملتی ہے. یہ والا جو سسٹم ہے اور یہ جو کیا جاتا ہے, اور یہ جو میں نام نہیں لوں گی کسی چیز کا, جو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, یہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے. وہاں سے رسمیں چلی آ رہی ہیں, وہاں سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کرتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی کریں گی, اور وہ کرتی ہیں پھر ان کے نام پر. یہ بات غلط ہے. جو اگر باپ داداؤں کو اللہ نے ہدایت سے نہیں نوازا, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, دین کی تعلیم حاصل نہیں کی, کچھ نہیں سدھرے, شرک کرتے رہے اور چلے گئے اس دنیا سے, تو کیا بعد کی نسلیں بھی شرک کرتی رہیں گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ میں غور و فکر کی تعلیم دی ہے, عقل والے کہا ہے, سمجھایا ہے ہمیں, اور یہی باتیں یہی قصے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بار بار ریمائنڈر کراتے ہیں کہ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں شروع ہو گئی ہے باپ داداؤں کی. اور جس طریقے سے تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم سخت شبے میں ہیں, جس نے ہمیں خلجان میں ڈالا ہوا ہے. ایسا شبہ جو شش و پنج میں مبتلا ہی رہے, صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے غلط ہے, لیکن غلط کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. اگر صحیح کی طرف زیادہ ہوتا ان کا شش و پنج, تو شاید وہ غور و فکر کرتے رب کی آیت پر. صالح علیہ السلام نے کہا, برادران قوم, تم نے ان سے اس بات پر بھی غور کیا کہ میں اپنی رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دیا, اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی کہ نبی اور رسول خود لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگر میں نے بھی کچھ غلط کیا تو اللہ کی پکڑ مجھ پر بھی آئے گی. تم مجھے وہ چیز نہ سمجھو کہ تم مجھے کوئی اونچا فرشتہ سمجھ رہے ہو یا عالم غیب سمجھ رہے ہو یا کوئی میرے پاس خزانے دنیا کے ہیں تو میں لوگوں کو اپنی طرف کر لوں. نہیں, میں بھی تمہاری طرح عام سا بندہ ہوں, بس رب نے اپنا پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو پہنچا دو جو میں پہنچا رہا ہوں, اور صرف پہنچا دینا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 سمجھایا, پہنچا دینے والے بندے کا ذمہ داری پہنچا دینا ہے, عمل کرانا نہیں ہے. تم میرے کس کام کے آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ تم خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ان کی قوم نے نشانی مانگی تھی کہ جو سامنے بڑا سا پہاڑ ہے نا وہ پھٹے ہیں, اس میں سے پریگننٹ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے بچہ جنے, تب ہم مانیں گے. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے میریکل دیے ہوئے ہیں, سارے رسول و نبیوں کو جو جو معجزے ہم پڑھتے آئے قرآن میں, اس کے علاوہ کتنوں کو دیے ہوں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن رب کی بات رب ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے, اللہ تعالیٰ نے معجزوں کی میریکلز کی حجت تمام کر دی تھی لوگوں پر. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دو, یہ سامنے خزانہ بن جائے, یہ پہاڑ سونے کا کر دو, یہ نہیں ہوا تھا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, لیکن
یہ پہاڑ سونے کے اور یہ سب میریکلز اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ جو چیزیں حجت تمام کر چکے تھے اللہ تعالیٰ، وہ سارے انسانوں کی نیچر اللہ نے خود بنائی ہوئی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ مان کے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ چیز جو تھوڑے بہت میریکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھائے گئے، وہ کافروں کی، قریشوں کی فرمائش پر نہیں دکھائے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزے بتائے تھے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں کہ اللہ کا یہ جو بندہ ہے، یہ نبی ہے، وہ سچا ہے اور رب کی بات سچی ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا، اچھا مجھے کون وجہ اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے تم مجھے زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور کہا کہ اے میری برادران قوم، یہ تو اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین پر چرنے کے لیے آزاد کر دو۔ یعنی کہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ کھیت کھلیان میں ایک دن اس اونٹنی کا چرنا ہوتا تھا اور ایک دن ان کے جانوروں کا سب کے، اور ایک دن کنویں میں اونٹنی کا پینا ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی، اس کا کھانا پینا زیادہ تھا، اور ایک دن ان سب کے جانوروں کا، تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ شیئر کر سکیں۔ اور جرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعارض نہ کرنا، اور نہ کچھ زیادہ دیر گزرے گی ورنہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، چاروں گھٹنے اس کے کاٹ ڈالے تھے۔ اور اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنے گھر والوں میں رہ لو، بس اسی معیار پر وہ جھوٹی نہ ثابت ہوگی، یعنی کہ 3 دن کے بعد عذاب شروع ہو جائے گا۔ آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان کے گھر والوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اب دیکھیں جو ایمان لایا نا، ان میں گھر والے بھی تھے اور بغیر گھر والے بھی، لیکن ان کو گھر والے کہا گیا، یعنی کہ ایک دین پر کام کرنے والے اور عمل کرنے والے گھر والے ہوتے ہیں۔ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کی طرح بٹھایا ہوا ہے، اور ہم ان گھر والوں کے پیچھے خوار اپنی زندگیاں کر دیتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں جن کو ہم گھر والے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب رشتوں کو بانٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آزمایا ہے، لیکن گھر والے تو وہی ہیں جو رب کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور اپنی بستیوں میں وہ اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، کیوں بار بار اللہ سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سن کے بھی نا سن ہو گئے، سن نہیں رہے، ہمارے ذہن نا ہر چیز، ہر سال، ہر بات کو سنتے رہتے ہیں بس، اور پھر ہم ایک کان سے نکال کے دوسرے کان سے نکالتے رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو کروائے ایسے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ ہم سن کے نا سن ہو گئے، ہم بول کے بھی سن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دور پھینک دیے گئے کون؟ صالح کے وہ لوگ جنہوں نے عمل نہ کیا اور نہ مانا۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کی ضیافت کے لیے آئے گئے، مگر جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں لگاتے تو وہ شبہ میں پڑ گئے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ اس دور میں جب کوئی کسی کے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دیسمین وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے اور دشمن ہے وہ، یا دشمنی کے طور پر آیا ہوا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ آیا وہ کچھ ایسا نقصان نہ پہنچا دے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی کہ پھر انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ سن کر ہنس دی۔ ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دے دی، بچے تھے نہیں، اور پھر اس عمر میں جبکہ 90 کی تھی سارہ علیہ السلام اور 100 کے تھے ابراہیم علیہ السلام، بیوی بانج بھی تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب کی، اور بلکہ اولاد کی خوشخبری دے دی، پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے اختیار میں ہر وہ چیز ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز ہے۔ ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے نا، میرا رب کر لے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھ پر دی گئی آزمائشوں میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائشوں کو بھی میرے لیے کرنا آسان بنا دے گا اور اس کا اجر بھی دے دے گا۔ کتنا رحیم ہے وہ رب، وہ جیسا سوچتا ہے نا ہمارے لیے، ہمارا دماغ وہاں جا بھی نہیں سکتا۔
ہم تو اپنی چھوٹی موٹی چیزوں پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اسی میں ہماری بڑبڑاہٹیں ہیں اور اسی میں شکر بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، وہ میرا رب تو ہمارے لیے وہاں سے سوچتا ہے اور وہاں تک سوچتا ہے جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جا سکتا. ان میریکلز کا، ان مصلحتوں کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، جب کبھی ہمارے پر غور و فکر ہم کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں آئی میرے سر پر جو برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نے میرے لیے کیا بہتری ڈالی ہو. وہ آتی ہے بعد میں، بے شک آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ضائع نہیں کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے رب پر ہمارا ایمان ہے کہ میرا رب ہے. کیسا ہے نا کہ ہر بندہ بولتا ہے میرا رب ہے. وہ کیسے میرے رب نے انصاف کے تقاضے رکھے ہوئے ہیں. ایک ماں بھی پورا انصاف نہیں کر سکتی ہے، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر سکتی، ایک بادشاہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا انصاف کرتا ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور بندہ دوسرے کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں تیرا نہیں ہے رب، میرا رب ہے. نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ رب تو سب کا رب ہے، اور وہ میرا رب ہے، اور وہ میرے معاملہ سنبھالے گا، وہ مجھے پار اتارے گا، اور مجھے جنتوں میں بھی جگہ دے گا، پلس اپنا دیدار بھی کرائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کرائے گا. اللہ تعالیٰ کی میری دلوں سے خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں سے خواہش ہے اسی طرح ہمیں آمنے سامنے بٹھانا اور تیرا دیدار کرانا. آمین. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں سن لے. اللہ تعالیٰ ہم نے تو سنا ہے کہ جب تیری محفل جمتی ہے تو تیری دعائیں کرنے کے لیے بڑی ہی قبول ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ہیں دل سے کہ تو ہمیں اپنا دیدار کرا دینا، ہمیں جنتوں میں جگہ دے دینا. اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہم سب کی دور فرما دے. آمین. وہ ہنسنی سن کے کہ ان کے بعد اسحاق اور یاسا کے بعد یعقوب کی خوشخبری دے دی، اور پھر بولی ہائے میری کم بختی. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. ابھی ہم سورہ یوسف بھی پڑھیں گے آگے. ایک خاندان سے 4 نبی اور رسول. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل کی اس خاندان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے رحمت کے سائے میں لے لے. اور بولی ہائے میری کم بختی، کیا یہ میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی کہ اتنی عجیب بات، اللہ تعالیٰ ہر عجیب بات اور ہر ناممکن بات کو ممکن کرنے والا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. بے شک. جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ کچھ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اب جھگڑا کیا، کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو ہماری قوم ہے. لوط علیہ السلام ان کے کزن تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی بڑی ہمدردیاں بھی تھیں ان کی قوم کے ساتھ، ان کے ساتھ. لیکن اب جو عمل کر رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا. سورۃ احزاب میں بھی اہل بیت کی طرف سے ازواج کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ گھر والے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 خصوصیات بیان کی گئی. کیا؟ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حلیم یعنی کہ حلم والے، بڑے ہی نرم مزاج کے نبی تھے، اور نرم دل بھی تھے، اور منیب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف. ہر معاملے میں، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے. آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آ جاؤ، ہمارے رب کا حکم ہو چکا. کس سے باز آ جاؤ؟ اس بحث سے کہ لوط علیہ السلام پر اور اس کی قوم پر ابھی عذاب نازل نہ کرو اور یہ فلانا، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے میں نہیں پھیر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب دنیا میں نازل ہو جاتے ہیں کسی کام کو لے کر تو وہ کام پلٹتا نہیں ہے. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے. کیوں؟ کہ وہ آدمیوں کی شکل میں آئے تھے، اور اس قوم نے آدمیوں کو نہ بخشا تھا، اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگے کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے.
पहले से वो ऐसी ही बदकारियों में खूगर थे। और लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों मेरी बेटियां मौजूद हैं तुम्हारे लिए, पाकीज़ा तर हैं, कुछ खुदा का खौफ कर लो और मेरे मेहमानों का मामला मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? सबको पता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम का क्या अमल था। और अल्लाह ताला आज के इस फितने के दौर में भी हमारी नस्लों को और ऐसे अमलों से दूर रखे, और अल्लाह ताला हम सब को भी बचा ले ऐसे अमलों को देखने से, ऐसे अमलों को पास करने से, और ऐसे अमलों पर सुनकर इस्तगफार ना करने से हमको बचा के रखे। आज वो अमल भी चल रहा है, आज ये अमल भी हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी अमल किया उन्होंने, उसकी वजह से वो अजाब नाजिल हुआ था कि वो मर्दों से शहवत करते थे। काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता। कोई मजबूत सहारा ही नहीं कि मैं पनाह लेता। यानी कि मजबूत सहारा अल्लाह का तो है नबियों और रसूलों के पास, लेकिन फिजिकली तौर पर वो इतने मजबूत नहीं थे कि मार दाड़ करते या कुछ ऐसी चीज करते जिससे उनकी कौम रुक जाती, या कोई ऐसी चीज करते। जबकि इंसान ही होते हैं ना नबी और रसूल भी, और अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला ने उनको जो दिया हुआ है ताकत, हिम्मत या जो फैसिलिटीज, वो अल्लाह ताला की ही तरफ से है, जितनी देना चाहे मेरा रब। तो फिर वजह यही थी कि नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला का जो फरिश्तों ने जो लेकर आए थे वो हो गया पूरा काम। अल्लाह ताला तब फरिश्तों ने इससे कहा कि लूत हम तेरे रब के भेजे हुए हैं और ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस तू रात रहे अपने अहलो अय्याल को लेकर यहाँ से निकल जा, और तुम में से एक शख्स भी पीछे पलट कर ना देखे मगर तेरी बीवी के साथ, जो क्योंकि इस पर भी वही कुछ होने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। सुबह होते ही, अब कितनी देर है, काफी देर हो चुकी थी वैसे ही रात को। पलट कर देखना नहीं था। पहली बात घर वालों को लेके निकलना था, दूसरी बात पलट कर देखना नहीं था। बजुज इनकी बीवी के, क्यों कि इनकी बीवी की हमदर्दियां उनकी कौम के साथ थी और उन्होंने पलट कर देखा था, रब का हुक्म नहीं माना था। तो वो खुद भी उस पत्थर की उसमें आ गई थी जिसके जो अजाब आया था ऊपर से। और जब हमारा फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने बस्ती को तल पलट करके रख दिया, ऊंची नीची, एक चिंगाड़, जलजला। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर उस बस्ती को लेकर ऊंधा मारा, उल्टा, और वो इस कदर नीचे धंस गई कि आज उस पर हम डेड सी को देखते हैं। और वो डेड सी में इतना नमक है कि उसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि दुनिया के अंदर कभी भी कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है, वजह यही है कि उसमें उस नमक होने की वजह से उसमें आदमी डूबता भी नहीं, प्लस अपना उसमें जाके लोग इलाज के लिए जाते हैं। इतने इतने मिरेकल अल्लाह ने दुनिया में आज भी तो रखे हुए हमारे लिए। और वो जो दो समंदरों का जिक्र, एक दरिया और एक समंदर, दोनों आपस में मिलते ही नहीं है, जबकि तैरने वाला एक से दूसरी में निकल आता है। ये मिरेकल कितने बड़े बड़े हैं। आज की दुनिया में भी हम कहते हैं कि हमारे पास अब नबी नहीं है, अब कोई रसूल नहीं है, तो क्या ये कुरान मिरेकल नहीं है? ये मिरेकल्स नहीं है? ये कायनात मिरेकल नहीं है? हमारी बॉडी मिरेकल नहीं है? हमारी जबान जो 2-2 घंटे बोल रही होती है, क्या रब ने उनको लफ्ज नहीं दिए? क्या समझ नहीं दी? क्या अकल नहीं दी? क्या आंखें नहीं दी? क्या कान नहीं दिए? क्यों हम गौर फिक्र नहीं करते यार? अल्लाह, हम तो सुन सुन के सुन हो गए। अल्लाह ताला तो हमारे जहनों को इस कदर खोल दे, हमें अमल करना आसान हो जाए। और मदियन वालों को हमने उसके भाई शोएब को भेजा। शोएब अलैहिस्सलाम और मदियन, मदियन वो इलाका था जैसे कि आज हमारा एयरपोर्ट, चारों तरफ से प्लेन वहां उतरते हैं ना, लोग वहां पे खरीदते हैं, खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर दूसरे प्लेन में चढ़ जाते हैं, यानी कि वहां कोई रुकता नहीं है, राइट, लाइक एयरपोर्ट। और अंदर की छोटी सी दुनिया, ये मदियन था। वहां पे चारों तरफ से काफिले आते थे और अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते थे और निकल जाते थे आगे। वहां पे मदियन वालों ने क्या करा, बुरे माल देना शुरू कर दिए और गलत चीजें करना, गलत डीलिंग करना, दाम बढ़ा के देना, इस तरह से शुरू कर दिया। बंदा आगे पहुंच जाए फिर उसको वापस आना तो नामुमकिन ही होता था ना। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, नाप तोल में कमी करना, हर चीज में ये। तो अल्लाह ताला ने शोएब अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई खुदा नहीं, नाप तोल में कमी मत करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर कोई ऐसा अजाब आएगा जो घेर लेगा। ए बरादरान कौम, देखिए हर नबी और रसूल कहता था कि ए मेरे भाइयों, आज हम भी कहते हैं हमारी बहनों,
لوگ بھی کہتے ہیں ہاں تم بھی ہماری بہنیں ہو، تو کیا ہم بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں یا ان کو گناہ میں رہنے پڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کر دو، اور لوگوں کو اس چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اللہ کی رسی کو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت زیادہ ہے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانگار تو نہیں ہوں، اللہ کی کہی ہوئی بات پہنچا سکتا ہوں میں صرف۔ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ آج بھی دیکھا جائے تو کیا یہ تانے نہیں ملتے ہم کو؟ ہاں بھائی قرآن کلاسیں کرنے لگ گئی ہے، اب تو زبان پہ ایسے ایسے جملے آئیں گے، مطلب ہم تو سب بیکار ہی لوگ ہیں نا، تم لوگ سب بس پڑھ لکھ گئی ہو، تم سب صحیح کر رہی ہو، اور ذرا سی غلطی ہو جائے، ذرا سی خطا ہو جائے، ذرا سی چوک میں اگر ہم نے دنیاوی بشری حساب سے کچھ کر لیا تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور یہ بڑے بڑے جملے سننے کو مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ تم یہ بھی تو کرتی ہو۔ ایسی ایسی بحث کے شرعی معاملوں کو دنیاوی معاملوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر ان کو جج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بچا کر رکھے ایسی سب چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، خطا کار تو ہیں ہم اللہ، لیکن معاف کرنے والا بھی تو ہے، خطا سے بچانے والے کے سارے جو حالات اور معاملات ہیں وہ بھی پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور تو ہم سے پیار کرتا ہے اتنا ہمیں یقین ہے تو ہی ہمیں بچائے گا۔ اللہ اس کو فرمایا کہ تیری نمازیں کیا، کہتے ہیں کہ تیری نمازیں کیا تجھے یہ سکھاتی ہیں کہ تو ہمارے معبودوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ میرا مال ہے میری مرضی میں جہاں پہ بھی خرچوں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ میں سکھاتا ہے نا کہ صحیح طریقے سے خرچو، صحیح جگہ خرچو۔ تو ہی ایک اعلیٰ ظرفی ہے کیا؟ تو ہی ایک راز باز ہے کیا دنیا کے اندر جو آگے ہمیں سمجھانے کے لیے، جو آ گئی ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے؟ ہم تو تجھ میں یہ غلطی دیکھتے ہیں، ہم تو تجھ میں یہ غلطی دیکھتے ہیں، ہم تو تجھے یہاں پر ایسا دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں ہم ذات پہ چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم بات پہ نہیں جاتے ہیں جو میرے رب کی بات ہے؟ وہ بھی تو ذات ہی ہے نا، سبھی ذات ہے، سبھی انسان ہیں، سبھی خطا کے پتلے ہیں، سبھی بشری کمزوریوں میں رہتے ہیں، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا، اور وہ برحق ہے اور وہ سچی ہے، اور بات وہی صحیح ہے جو رب قرآن میں فرما رہا ہے ہم سے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیوں تم خود ہی تو سوچ لو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا جو اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کر دیا، اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں سے تم کو روکتا ہوں خود اس کا ارتکاب کرنے بیٹھ جاؤں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میرا بس چلے تو میں کچھ بھی نہیں، میں بھی جو کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، یعنی کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں میرے رب کی توفیق سے کرتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ اور اس قوم جو میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا، اور لوط کی قوم پر تم میں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا شعیب تیری بہت سی باتیں جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک ایسے بے زور آدمی ہے جس کی کوئی برادری بھی نہیں، کہیں ہم تجھے کبھی کا اگر برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکا ہوتے، تیرے بلبوتا تو بس صرف اتنا ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا؟ اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دو، بیان رکھو، یہ جان رکھو کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اپنی گرفت سے باہر نہیں ہو۔ میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہاں پہ پھر استغفار کی بات آئی تھی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں؟ لیٹے ہی چلے جاتے جاتے ہیں۔ مائک آف کر دیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پھر استغفار کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کے اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اس کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا، اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔
सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानियों और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और इसके अयान सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन की हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म तो रास्ती पर ना था। कयामत के रोज अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में इन्हें दोजक की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए पना है। और वरदूद यानी कि वारिद होने वाली जगह, ये जिस पर कोई पहुंचे तो दुनिया में उस पर लानत पड़ी और कयामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है जो इसको मिला है। ये चंद बस्तियों की सरगश्त है। ये चंद किस्से अल्लाह पाक ने सुनाए ना, चंद बस्तियां हैं ये जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हुई हैं और बाज की फसल तो पूरी कट चुकी। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया था। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया और उसको माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे, इनके कोई काम ना आ सके। इन्हें हलाकत और बर्बादी के सिवा कोई फायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर ऐसी पकड़ ऐसी हुआ करती है। फिल वाक़े उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है जो हर उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत का खौफ रखे। और एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, फिर जो भी कुछ उस रोज होगा सब आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को इसकी बात करने की मजाल नहीं होगी, इल्ला ये कि खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज कर सके। और जो कुछ लोग इस रोज बख्त होंगे, बदबख्त, और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाने वाले हैं, जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुंकारे मारेंगे। फफिन्नार लहुम फीहा ज़फीरुं व शहीक। जब गधा बोलना शुरू करता है ना, कैसी उसकी कान में आवाज चुभती है। जब वो बोलना शुरू करता है ना तो उसको जफीर कहा जाता है। और जब उसकी आवाज इंतहा तक पहुंच जाती है, वो हाँपने लग जाता है, और जिस तरीके से वो आखिरी की जो आवाजें अपने मुंह से निकालता है उसको शहीक कहा जाता है। जफीरुं व शहीक की आवाजें निकालेंगे जहन्नुम में लोग। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें वो दूर से भी ना दिखाना। फुंकारे मारेंगे और ऐसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। यानी कि जो मर गया उसकी जहन्नुम और जन्नत वहीं से शुरू हो जाती है। उसको वहीं से पता चल जाता है, कब्र उस पर तंग होती है या वुसअत रखती है, उसको वहीं से पता चल जाता है कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। ना एक घड़ियां होती है ना वहां होती है, और उसको अपना अंजाम पता चलने लग जाता है। पहले भी बताया था मैंने कि इंसान कभी मरता नहीं है। मरने का क्या मतलब है, मर गया, आंख बंद हो गई, सब खत्म, नो फीलिंग, नो। इंसान कभी मरता नहीं, मुंतकिल होता रहता है। और बरज़ख की जिंदगी अल्लाह ताला हम सब की आसान करे, हम सब के लिए जन्नतों की खिड़कियां खोल दे। अल्लाह ताला जन्नतों के झोंके हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला प्यारी सी चादर ओढ़ा के हमको दुल्हनों की तरह सुला दे कब्र के अंदर, कि कल मैदान महशर में हम ये भी कहकर उठे कि किसने हमारे कब्रों से उठा दिया हमको, हम तो सोए हुए थे आराम से। अल्लाह ताला तू हमें इन लोगों में शामिल फरमा देना। और रहे वो लोग जो नेक वक्त निकलेंगे तो जन्नत में जाएंगे और हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम है। यानी कि बरज़ख के दिनों की बात हो रही है, जमीन और आसमान जब तक कायम है। जब मैदान महशर आ जाएगा, कयामत हो जाएगी, मैदान महशर में सब जमा होने लगेंगे, तब तो कब्रों से निकाले जाएंगे ना, तब तो कब्रों से निकाले जाएंगे। तब तक बरज़ख की जिंदगी है। और जब तक बरज़ख की जिंदगी किसकी कैसी होती है, अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद और अच्छे अमल की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमा दे। ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी भी मुंतक़िल नहीं होगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहना जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं, इस तरह पूजा चाट कर रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते रहे। हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे, भरपूर देंगे, बगैर इसके कि इसमें से कुछ काट कसर भी हो। यानी कि पूरा पूरा दिया जाएगा। जिस तरह नेकियों की हमें उम्मीद है ना कि मेरा रब पूरा पूरा बदला देगा, जर्रा बराबर नेकी भी तोली जाएगी।
تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ذرا ذرا گناہ بھی تو تولا ہی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور بچا کے رکھے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا، جس طرح سے اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی، کیا بات؟ کہ وقت مقررہ پر ہی قومیں وائپ آؤٹ ہوں گی یا عذاب آئے گا؟ وقت مقررہ پر ہی آنکھ بند ہوگی، عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، اور اختلاف کرنے والوں کے درمیان ہم کبھی کا ورنہ ہم فیصلہ چکا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور بری طرح سے خلجان، شک کے مریب، وہ شک جو خلجان میں ہی پڑا رہے، ہوگا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو اچھا ہے نا، اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلیاں دینے والا۔ اور یہ بھی واقعہ یاد رہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ ان سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت اہل ایمان اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ بعض دفعہ انسان راہ راست پر تو آ جاتا ہے، لیکن ثابت قدم رکھنا اللہ پاک بس تیری مدد کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اللہ اللہ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو گے، جو تم کچھ کر رہے ہو تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی ایسا دل درپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے گا، اور کہیں سے تم کو مدد نہ ملے گی۔ دیکھو نماز قائم کرو، اللہ تمہاری نسلوں کو، ہم سب کو ٹائم پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بکھر چکے ہیں، اللہ دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تم سب کو کھینچ کر دین پر لے آ۔ اللہ وہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو کیسے ان کو دوزخوں کی طرف جانے دے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ تیرے بندے ہیں، تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے جن سے تو پیار کرتا ہے، جس کو تو نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے۔ کیسے امید رکھ سکتے ہیں اللہ ہم کہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں میرا مالک، تو ان سب کو بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے۔ یا اللہ ان سے وہ کام لے لے جو ہم نے بھی کچھ بھی نہیں کیے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، ہمیں اتنا معلوم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے امید ہے، بس ہمیں اتنا بھی معلوم ہے کہ تو کر دے گا۔ یا اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے امید ہے، ہماری نسلوں کو تو بچا لینا در حقیقت۔ اور تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کو، تو نہ جھکنا، ورنہ اچھا ہی بات ہوئی۔ دیکھو نماز قائم کرو، اور دن کے سروں پر اور رات کے کچھ حصے گزرنے پر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی کہ دن کے دونوں سروں پر آ گئی، فجر، ظہر، عصر بھی اسی میں آ گئی، اور رات کے کچھ حصے میں مغرب آ گئی، شروع کے حصے میں، آخری حصے میں عشاء آ گئی۔ ماشاءاللہ 5 نمازوں کا ذکر ہے یہاں۔ حقیقت نیکیاں برائیوں کو رد کر دیتی ہیں، بے شک، اور ایک یاد دہانی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو پہلے گزر چکی ہیں اہل خبر خیر موجود رہے، ان لوگوں نے دنیا میں فساد برپا کرنے سے روکتے، اور ایسے لوگ نکلتے تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی سے عطا کر دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنایا جا سکتا تھا، مگر مختلف طریقوں پر وہ چلتے رہے اور بے راہ روی اختیار کرتے رہے۔ اور تیرے رب کی رحمت اسی آزاد انتخاب و اختیار امتحان لینے کے لیے اس نے پیدا کی ہے۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کبھی کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ سورہ رحمان میں ذکر ہے نا کس کا؟ دو کا ذکر ہے، جنوں کا اور انسانوں کا، جن سے حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کو آگ سے اور ایک کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا مقصود سمجھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھے پہلے؟ نہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے سنائے تو پتا چلے نا۔ تو اسی طرح آج ہمیں سنائے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا کرنے ہیں کہ یہ ہوا تھا،
یہ سچ ہے، یہی حق ہے، اور ہمیں اس سے سبق بھی لینا چاہیے. اور تمہارے دل کو ہم مضبوط بھی کرتے ہیں کہ اگر کچھ گڑبڑ ہے، لوگ نہیں مان رہے، ہم کچھ نہیں مان رہے، ہم اپنی ذات سے بیزار ہو رہے ہیں، عمل نہیں کر پا رہے ہیں، سوائے رب کی ذات کے کوئی ہے جو ہمیں سب کو بچا سکے. یہ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے. اور ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم یہ کہ ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تو ہے ہی ساری عبرتیں اور نصیحتیں، لیکن جو ایمان لائے ہیں نا ان کے لیے بھی نصیحت ہے اور بیداری ہے. کیونکہ ہم سو جاتے ہیں بار بار ہم سو جاتے ہیں، سن کے ہم سن ہو جاتے ہیں، پھر وہی چیزیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے اور اپنے طریقے پر ہم کیے چلے جاتے ہیں. انجام کار کا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بندگی کرو تو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے کہ تو ہماری ہر نیکی پر، ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ تو ہی وہ ہے جو ہمیں بچائے گا بھی، جو ہمیں معاف بھی کرے گا. اگر ہم بشری تقاضے سے کچھ کرتے ہیں تو ہی ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ وقت، یہ حالات، یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، اللہ یہ ہمارے لیے حجت کر دینا کل قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف حجت نہ ہو. یا رحمان یا رحیم ہماری مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کی طرح نہ کرنا جو نافرمان ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے وہ کام کروا لے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ بڑا ٹیلنٹ ہے نسلوں میں. یا اللہ تعالیٰ تو ان سے کام لے لے. یا اللہ کھینچ لے ان کو اپنی طرف. اللہ ہم مائیں ہیں اور ہماری اولادیں ہیں، اگر وہ کچھ غلط کرتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لے اس طرف جو صحیح بات ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کا والی و وارث ہے. یا اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے اختیار رکھتا ہے کہ سب کو تو لے لے اپنی طرف، کھینچ لے، دل پلٹ دے، دماغ الگ کر دے کہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف ہماری ختم ہوئی. سورہ ہود. اب سورہ یوسف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی مکی سورہ ہے. 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین دور تھا جب مکہ کی زندگی کا آخری دور چل رہا تھا. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. طائف والوں نے پتھر مار کر اپنی بستی سے آپ کو نکال دیا تھا، اور آپ بڑے ہی اس میں دل ٹوٹے ہوئے آپ بیٹھے تھے جب طائف کی بستی میں جا کے. وہاں پر مشرکین مکہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں یہ پوری سورہ نازل کر دی اور مشرکوں کے منہ بند کرا دیے. مشرکین مکہ شرمندہ ہوئے، اور یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے چلتے چلے جا رہے تھے، اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ عمل پیرا کر رہے تھے، لیکن کچھ بھی کامیابی نہ حاصل ہو سکی. اس صورت میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جو کہ پورے قرآن میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملیں گی. کہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن میں اسی صورت میں زیادہ موجود ہے. ایک جگہ حضرت یوسف کا کچھ ذکر آیا بہت ہی شارٹ وے میں، لیکن قصہ اور پوری جو ان کی لائف ہے وہ اسی صورت میں موجود ہے. اور پوری صورت ایک اسٹوری کی طرح چل رہی ہے. اب ان اسٹوریز میں سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ جیسے کہ ہم پیچھے پورے قصے پڑھ چکے نبیوں اور رسولوں کے، ان میں سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ اسی طرح ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو کچھ ان کے ساتھ گزرا اور جو کچھ ہوا اس صورت میں بتایا جائے گا، ان سے کیا ہمیں لینا ہے. کوئی واضح محکمات اور متشابہات آیات میں سے بھی زیادہ نہیں ہے. اس کے اندر کھلی کھلی سیدھی سادی اسٹوری ہے، لیکن ان میں سے ہمیں سبق لینے ہیں. اور صحابہ اکرام پر جب بھی کوئی مصیبتیں ٹوٹتی تو وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت یوسف کی کہانی بھی انہوں نے اسی طرح سے سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری نازل کی تھی. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. رحمان اور رحیم کا مطلب جب قرآن شروع کیا نا، جب سے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا بڑا رحیم، اتنا پیار کرنے والا ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا خدا
ہر 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 وسیلہ، ہر جو نام ہم جو کسی مدد والے کرنے والے کو پکارتے ہیں نا، وہ ہمارا اللہ ہے. اور کتنا پیارا نام ہے کہ اس کا نام لیتے ہی نا دل میں پیس اتر آتا ہے کہ وہ ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اتنے قتل و غارت ہوتے ہیں، کیا کوئی ایک بندہ جو ساری زندگی قتل و غارت اور ظلم کرتا رہے گا تو کیا اس کو اس کا بدلہ یہی ملے گا کہ وہ دنیا میں مر جائے، ختم بات، اس کو موت آ جائے، اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے؟ نہیں نا. وہ رب رحیم کے پاس اس کا سارا، اس کے ساتھ انصاف کیا ہونا چاہیے وہ آخرت میں ہوگا. تو کیا اللہ ہے نا، اللہ ہے نا جو دیکھ رہا ہے ہم پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، ہم کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے مجبور ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب برائیوں سے بچا کر رکھے جتنی ہم پڑھ چکے، جو کہ اس فتنے کے دور میں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے. آمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. لیٹرز آف مقطعات. سب کو پتا ہے لیٹرز آف مقطعات کی ابھی کوئی میننگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے نکل کسی حدیث سے، کسی چیز سے پتا چلے. کوئی راز ایسا ہے جو اللہ قیامت سے پہلے ہم پر کھول دے یا ہماری نسلوں پر کھول دے. واللہ علم بالصواب. اس کے بارے میں کچھ یہ بس بولا جاتا ہے لیٹرز آف مقطعات کہ جیسے قریش مکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاں پر قریش مکہ کو جب کوئی اہم بات کہنا ہوتی پہاڑ پر چڑھ کر وہ کچھ جملے کہا کرتے تھے جس کی وجہ سے پبلک جمع ہو جاتی اور وہ اپنے پھر بات کیا کرتے تھے. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ سارے بڑے مداز ہیں، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو سننے والا متوجہ ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہ اس کتاب کی آیات میں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے. کھلی کتاب ہے، بالکل روشن. ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے نا کتنا پیارا ہے ہمارا رب. کتاب عربی میں نازل کی، لیکن آج جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی اردو ترجمہ دے دیا ہمیں، ہم جو اردو جاننے والے ہیں. ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہر لینگویج کا بندہ جانتا ہے. کسی کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا کہ ہماری زبان نہیں نازل ہوئی، ہماری زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا، یا ہم نہیں جانتے کہ یہ قرآن کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں. آج کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ بات. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، قیامت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ عمل کرا لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے. یہ لکھا ہوا گھڑا ہوا نہیں ہے، قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سیکھ سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان پیغمبروں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں. کب دیکھا تھا یہ خواب؟ 7 سال کی عمر میں. 7 سال کی عمر میں. یوسف علیہ السلام کی 4 جنریشن سے نبوت آئی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت و برکت اس خاندان پر نازل کی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے کی بات ہے. کیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، کہ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا. کیوں بھائیوں کو نہ سنانا؟ آج یہ سب ہمارے بھائی ہیں نا، جو ہمارے درمیان لوگ رہ رہے ہیں، یہ تو ان کے بھائی تھے، لیکن کیوں نہ سنانا کہ جب بھی کوئی رحمت نعمت کسی بندے پر اللہ نازل کرتا ہے اور وہ شو آف کرتا ہے تو پھر وہ حسد کیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صاحب حیثیت صاحب نعمت بندہ حسد کیا جاتا ہے، اور حسد بہت بری چیز ہے. یہ اپنی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو کھا جاتا ہے. تو آپ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جو کہ صرف 7 سال کے تھے، کہ ابھی بھائیوں سے نہ کہنا کچھ، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کی کیا حقیقت ہونے والی ہے، اور یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تیرے در پہ آزاد ہو جائیں گے.
حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی تیرے دشمن ہے, کہا کہ حسد ہو جائے گا. کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ تیرے بھائی تیرے در پہ نہ ہو جائے. ایسا ہی ہوگا تو جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا اللہ کے حکم سے وہی. اور تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچائے گا, اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام بھی, باتوں کی تہ تک پہنچ گئے, خواب کی تہ تک پہنچ گئے کہ کیا کچھ سکھایا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں, اب یہ نہیں ہے کہ نبی تھے تو پہچان گئے, کیونکہ غیب علم تو ہوتا ہی نہیں ہے نا نبیوں کے پاس, یہ ہم پہلے 10 دفعہ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور الہام کے ذریعے سب بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کو. تبھی یعقوب علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہی جو کہ آج تک ہم قرآن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کوئی بھی نبی اور رسول اپنی طرف سے بڑی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی ان کو غیب کا علم ہوتا ہے, اور نہ ہی کوئی خزانے ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے, کس نے پوچھا تھا؟ مشرکین مکہ نے, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی, یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام یا دوسری بیوی سے تھے, پہلی بیوی سے 10 بھائی تھے, بڑے تو تھے, اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے, وہ دوسری سے تھے. تو آپس میں سوتیلے پن کا وہ سلسلہ تھا, اور بھائیوں جو 10 مل کر ایک جتھا اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. جبکہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے, اور ان کے وہ پتہ بھی تھا کہ یہ نبی بنیں گے اور ان کو زیادہ سنبھالنا, ان کی ٹیک کیئر کرنا. اور بنیامین ویسے ہی بہت چھوٹے تھے, وہ زیادہ ان کو دھیان رکھتے تھے. تو وہ جیلسی اور حسد میں وہ ہو گئے تھے, آگے بڑھ گئے تھے. اور پھر بھائیوں کا قصہ اس طرح شروع ہو گیا تھا, ان کا بھائی اور دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے یہ محسوس کیا, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے نا, جتھوں سے محبتیں نہیں کرتا ہے کہ ایک ہی کام کو جب ایک جتھا پورا کر رہا ہو تو چلو وہ صحیح ہوگا, ہم قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ صحیح کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے ہیں, چلو یوسف کو قتل کر دو اور کہیں دور پھینک دو, تاکہ ہمارے والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہی ہو جائے. اور یہ توجہ لینے کا انتہائی برا عمل ہے جو کسی بھی بولتے ہیں نا شر پسند انسان کے دماغ میں پہلے آتا ہے, کہ جو بندے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ مر جائے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دماغوں کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم ان بھائیوں سے کم تو نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو, ہمارے ذہنوں کو صحیح کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے, یعنی کہ پہلے یہ گناہ تو کر لینے دو, اس کے بعد پھر میں دیکھ لوں گا. اس پر پھر جب اس کے بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, ایک بھائی نے بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے لے لے گا. اور اس قرارداد پر وہ سب کے سب جا کر انہوں نے یعنی کہ راضی ہو گئے اس پر, اور اس پہ باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں, اگر ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب ایک باپ سارے بھائیوں میں سے کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں؟ کچھ تو دیکھا ہوگا نا یعقوب علیہ السلام نے. کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لوگوں سے دور کرتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ دیتی ہیں کہ کس لوگوں سے کس طریقے کا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ غلط نہیں ہے. اور ہم اس کے وہ کہنے لگے زبان سے کہ ہم سچے خیر خواہ ہیں, لیکن اسے ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے. کچھ چر چگ لے گا, یعنی کھانا پینا بھی کر لے گا اور کھیل کود بھی لے گا. چھوٹے تھے نا یوسف علیہ السلام, ہم ان کی حفاظت میں موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے, اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اب وجہ کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود وجہ دے دی کہ اس کو تم مارو گے نا تو تم یہ بھی بہانہ بنا سکتے ہو کہ بھیڑیا کھا جائے گا. ہمیں ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے جملے استعمال کرنے چاہیے. اب ان لوگوں کو تو یہ موقع مل گیا کہ بھئی اسے بھیڑیا ہی کھا گیا, آگے بات کرتے ہیں, جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا نے کھا لیا تو ہم ایک جتھا ہیں, تب بڑے ہم تو نکمے ہی نہیں ہوں گے. اس طرح اگر وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی. ایک وقت آئے گا جب تو ان سب لوگوں کی ان حرکتوں کو ان کو بتائے گا اور جتائے گا, اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں.
شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس ہے، کہا ابا جان ہم تو دوڑ میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کام کو بڑا آسان بنا دیا۔ ان کے باپ کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قمیص سالم تھی اور بھیڑیے کا خون تھا اس کے اوپر، کسی جانور کو مار کر اس پر لگا دیا گیا تھا اور حضرت یوسف کو کنویں میں اتار دیا گیا تھا۔ اچھا صبر کروں گا میں، کیا؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ 4000 سال کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ نے بھی یہ جملہ کہا تھا، فصبر جمیل۔ اگر واقعہ افق یاد ہو کسی کو، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، اور جو بات تمہیں بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس بات کا گواہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے یعنی کہ پانی لینے والے کو بھیجا۔ قافلے کے اندر بھی ڈیوٹیز ہوتی تھی نا، کوئی پانی لینے جاتا تھا، کوئی کھانے پکاتے تھے، کوئی آگ جلاتے تھے، کوئی لکڑیاں جمع کرتے تھے، کوئی سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف ڈیوٹیز تھی، تو جو پانی لانے والوں کی ذمہ داریاں تھیں وہ گئے پانی لانے ڈھونڈنے کے لیے، اور سکے نہیں یعنی کہ پانی لانے والوں نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ اب بالٹی ڈالی اندر، یوسف علیہ السلام بالٹی میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھینچ لیا اور اتنا خوبصورت لڑکا دیکھا تو کہا کہ ہم اس کو بیچ کر چھوٹا موٹا فائدہ ہی کما لیں گے۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا کو تو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں ان کو بیچ دیا، اور وہ اس قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس کی بیوی سے کہا اچھا تو اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، مگر جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم بھی عطا کیا۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، اور ایسا علم اللہ نے عطا کیا جس کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیریں بتانا، بات کی تہ تک پہنچ جانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ اس طرح ہم نے نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر پر وہ تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں۔ دیکھو اس نے کہا تھا مصر کے شخص نے، عزیر یا عزیز مصر، عزیر نہیں عزیز مصر، کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، لیکن بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نا، زید بن حارث کا قصہ سب کو پتا ہوگا جو ہم سیرت میں کافی دفعہ پڑھ چکے۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، ہم منہ بولے بہن بھائی ماں باپ بیٹے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں اور اصل رشتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اور کہا کہ میں کبھی بھی فلاح نہیں پا سکوں گا، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے الہام ڈال دیا اور وہ بڑھی اس کی طرف۔ یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھتا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یوں ہاتھ سے اشارے سے منع کر رہے ہیں، برہان دیکھ لی، کیونکہ وہ تھے تو انسان نا، آدمی بشر تھے، بگڑ جاتے بہک جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لینے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان دکھائی، الہام کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، تو انہوں نے پہچان لیا۔ اس طرح آج بھی کبھی ہم کوئی ایسی چیز جو غلط ہوتی ہے کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ضمیر جو ہمیں پہلا کچوکا لگاتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے مت کر، ہم اگنور کر کے آگے کی طرف اس کو ڈرونتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ پہلا کچوکا سب کو لگتا ہے، جو لے لے یا کوئی چھوڑ دے، تاکہ ہم سب اس کی بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ حقیقت میں وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کھینچ کر اس نے پاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے جب اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا
کہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا سخت عذاب میں ڈالا جائے. اب یہاں پر 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو بدکاری سے بچے گا, جس کو بلایا جائے گا بدکاری کی طرف اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا منع کر دے گا. حالانکہ سارے ماحول اور ساری چیز موجود تھی, وہ چاہتا تو کر لیتا, پتہ بھی نہ چلتا کسی کو بدکاری, لیکن نہ کرے, نہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے روک لے اپنے آپ کو, وہ کل عرش کے سائے تلے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بدکاریوں سے بچا کر رکھے. کیا سزا ہو سکتی ہے کہ قید میں ڈالا جائے یا سخت عذاب دے دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی تو ہے جو مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی کہ وہ ظاہر ہے اپنی صفائی میں کہنا لازمی ہے. ہم کسی بھی بڑے جاگیرداروں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی جن کے انڈر میں ہم کام بھی کر رہے ہوں یا پڑھ لکھ رہے ہوں یا واٹ ایور, ان سے اپنے حق کے بارے میں بات کرنی بھی ضروری ہے. ہر الزام کو بندہ آنکھ بند کر کے برداشت نہ ہی کرے. اپنے حق میں صفائی دینی ضروری ہے. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص جو قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. اب اتنی عقل سمجھ ایک عام بندے میں بھی آئی تو کیسے آئی؟ رب کی برہان کی وجہ سے. رب نے اس کے دل میں بات ڈالی, تبھی وہ معاملہ وہیں پر صاف ہوا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی چالیں ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام اس معاملے میں سے درگزر سے کام لیجئے, اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل خطا کار ہے. پکڑی گئی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی وہ, جس کے بارے میں یہ بات پھیلی. آج تو ہم ایک عام عورت کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم ایک بات ہمیں پتا چل جائے بغیر تصدیق کیے کہ آیا وہ سچی ہے وہ جھوٹی ہے, ہم 10 فون گھما کے لوگوں کو بتاتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے اشارے کر کر کے بتاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا اور یہ ایسی ہے. ہم ہوتے کون ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کافر کے کفر سے نفرت کرو, کافر سے نفرت مت کرو. کیوں؟ کل اگر وہ مسلمان ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی, اللہ کی طرف رجوع کر لیا, تو تمہارا یہ جملہ پکڑ کے اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ پاک کوئی بھی سزا دے دیں گے کہ تم نے کیوں کہا. کافر کے کفر سے نفرت کرو. جو انسان ہے نا, انسان سے نفرت نہیں کرو. مومنوں سے, ہم تو مسلمانوں سے نفرتیں کرنے لگ جاتے ہیں, ان کی برائیوں سے نفرت کرو کہ اللہ یہ برائی اس میں سے نکال دے, اللہ ہم سب کو بچا لیں برائیوں سے. شہر کی عورتیں سنی تو چرچا کرنے لگ گئی, آپس میں باتیں کرنے لگ گئی. ان کو تو اتنا ہی چاہیے نا ہم عورتوں کو, تو کہ عزیر کی بیوی نے کیا کرا ہے, اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے اور بیکار کی باتیں. اس نے وہ کچھ مکرانہ باتیں سنی تو سب کو بلا بھیجا, ان کے لیے تکیہ دار محفل آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی, اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ نکلا, تیار کیا یوسف علیہ السلام کو, بنایا سنوارا اور کہا کہ اب ان میں تو شامل ہو, سامنے نکل. اور جب ان عورتوں کی نگاہ ان پر پڑ گئی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. کیسے؟ کچھ عورتوں نے تو پھل فروٹ کاٹتے کاٹتے یا نا ہاتھ کاٹ دیا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے, اور جن کو جو تھوڑا بہت بھی ہوش تھا نا, انہوں نے بعد میں اپنے اس لیے ہاتھ کاٹے کہ وہ اپنے آپ کو یہ فیل کرا سکیں کہ یہ حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت اور ایک وقار انسان جو فرشتوں کی صورت لگتے تھے, ان کو سامنے آ گئے تھے. حاشا للہ, یعنی کہ یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. عزیز سے مصر کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے تو اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ مجھ سے بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر لیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا, ہے میرے رب مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کی کہ میں یہ کام کروں. یعنی کہ پہلے تو وہ ایک عزیز مصر کی بیوی پیچھے پڑی تھی, اب وہ ساری عورتیں پیچھے پڑ گئی. اتنا بڑا فتنہ پھیل گیا کہ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قید منظور ہے, اور یہ لوگ مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ تو میں کبھی بھی نہ کروں, اور اگر تو نے مجھے ان چالوں سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. میں کب تک بچوں گا, میں بھی انسان بشر ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی چالیں سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے.
اب ان کے لوگوں کو یہ بات سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ ان کی پاک دامنی کے وہ خود گواہ بھی تھے، سب کو پتا تھا۔ عورتوں میں جب بات اتنی پھیل چکی تو کیا باہر بات نہیں پھیلی ہوگی کہ مصر کی عورتیں ساری ہے نا یوسف علیہ السلام پر فریختہ ہو گئی ہیں؟ یہ بات بھی پتا تھی لوگوں کو، پاک دامنی کا بھی شبہ نہیں تھا کچھ کہ پاک دامن ہے آپ یوسف علیہ السلام، لیکن قید کو مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سجھا دیا کیونکہ دعا قبول کی۔ اور پھر قید میں کیا ہوا، اس کی پاک دامنی کی خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، اسی لیے قید خانے میں اور بھی 2 غلام تھے۔ اب جب قید ہو گئے یوسف علیہ السلام، کافی عرصہ بیت چکا، وہاں پہ قید خانے میں 2 غلام اور بھی قید کیے گئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، یعنی کہ دونوں نے خواب دیکھا۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کوئی نیک آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، جب بھی کوئی بھی ایسی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نوازتا ہے نا، کوئی بھی ایسا چیز جو بولنے کا ہو، پاور، سننے کا ہو، سمجھنے کا ہو، عقل کسی کی زیادہ ہو، کسی کی طاقت زیادہ ہو، کسی کی سوچنے کی بات زیادہ ہو، اچھی ہو، اور کسی کے فیصلے کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو یہ الگ 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 اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں بانٹی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، وہ بانٹی ہیں اللہ نے، لیکن وہ کس کی وجہ سے؟ صرف میرے رب کا۔ تو مما توفیقی الا باللہ، سوائے رب کی ذات کے کوئی نہیں ہے جو ہمیں یہ چیزیں دے سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف میں تمہیں بتا دوں گا۔ کب بتاؤں گا؟ جب یہ کھانا آئے گا اور تم اس کو جب پہنچے گا میرے پاس، اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر۔ ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو شریک کریں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم پر اور تمام انسانوں پر اس کے سوا کوئی بندہ نہیں جو ہمیں بنایا، یعنی کہ اکثر لوگ اس میں سے شکر نہیں کرتے ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، اگر خود ہی سوچو تو بہت سے متفرق رب، یعنی کہ وہ ان کی حقیقت کو بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان کروائی، اور رب کی جو تعلیم ہے، جو دین ہے، مومن کا ایمان، ان کے بارے میں بتایا، رب کے بارے میں بتایا کہ شرک نہ کرو۔ اور یہ بات تو آج بھی اگر ہم سے کوئی کام کرنے کو کوئی مانگتا ہے تو ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں وہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس بندے کو اپنی طرف نہ کریں کہ میں نے تیرا کام کر دیا، مجھے پتا ہے، میں کر لوں گا، تو فکر مت کر۔ ہم اس کو اللہ کی طرف بڑھائیں، اللہ کے ساتھ لے کر چلیں اس کو، اور ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ بھی نہیں، بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم اس کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک اور سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے جو ایک اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، جو شراب نچوڑ رہا تھا نا، اس کو یہ تعبیر دی کہ تو اپنے جو رب کہتے ہیں ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام رب ہے، لیکن اللہ کو ہم پورا یہ رب کہتے ہیں اپنا، لیکن اس میں یہ شرک نہیں کر سکتے کہ یہ بھی رب ہے، وہ بھی اس نے بھی پہنچا دیا مجھے، اس نے یہ میرا کام کر دیا، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ جو وہاں پہ رب اس کو بھی کہا جاتا تھا جو کسی غلام کو پالتا، پوستا، بڑا کرتا، اسے تعلیم دیتا، اس سے کام دیتا، اور دوسرا جو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس نے کہا تھا نا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کے پرندے کو سر نوچ نوچ کر وہ کھائیں گے پرندے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، پہلا والا بندہ، تو اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کر دینا،
مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈال دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ فوراً رہا ہوتے، کیونکہ فتنہ ابھی باہر پھیلا ہوا تھا، اور وہ فتنہ جب تک ٹوٹلی آؤٹ نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کو قید میں رکھنا ہی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ابھی یوسف علیہ السلام باہر نہ نکلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا، اور پھر مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈال دیا اور وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ یوسف کئی سال تک قید میں پڑے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ تیسرا قصہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو میں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یوزلی دیکھا جائے تو موٹے حاوی ہو جاتے ہیں نا دبلوں پر، لیکن یہاں پہ خواب جو دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہری ہیں اور 7 سوکھی سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کو مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا پریشان کن خواب ہے، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے اس مدت دراز کے بعد یہ بات یاد آئی، اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کی ایک تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں جن کو 7 سوکھی بالیں بھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر اس کا مطلب صحیح سے بتا دوں اور وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو گے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو، باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اور جو کچھ بچے گا وہی تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی۔ باران بارش کو کہتے ہیں نا، رحمت اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی بارش، کیسے کہ وہ جو غلہ بچا کے رکھا ہوگا نا وہ چاروں اطراف کے لوگ لینے کے لیے آئیں گے اور وہ بانٹا جائے گا، اور وہ رس نچوڑیں گے یعنی کہ اس سے فائدہ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ بندہ گیا بادشاہ کے پاس اور یہ ساری تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ کسی سے اس کی تعبیر نہ ہو سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے رب کے پاس یعنی کہ اس بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کر بتاؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد رہائی کی خوشخبری میں جلدی جلدی ہماری طرح ایکسائٹڈ نہیں ہو گئے۔ مصلحت کیا تھی اس جملے میں کہ اگر ابھی بھی عورتوں کا فتنہ باہر پھیلا ہوا ہے تو میرا اندر رہنا مناسب ہے۔ تو پھر پتا چلا کہ وہ عورتوں کا فتنہ بیٹھ چکا ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، بلایا، ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا اور پھر پوچھا کہ اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حاشا للہ، ہم نے تو اسے بدی کا شائبہ تک نہ پایا، یعنی کہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو ہم قصوروار ٹھہرا سکیں۔ عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو کھیل کھل چکا، اور میں ہی تھی جو اس کو پھسلاتی تھی اور کوشش میں تھی کہ بے شک وہ تو بالکل سچا نکلا، یعنی کہ ان کے منہ ہی سے، عورتوں کے منہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دلا دی۔ قید الخائنین، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے پرے پردہ ان کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا، کبھی بھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو کہ چالے چلتے ہیں، ہر انسان جو کوئی چالے چلتا ہے، جو کوئی اپنے گناہ ڈھانپنے کے لیے بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، اور جس ذات سے ہمیں ڈرنا چاہیے نا صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی سے ڈرنا ہے ہمیں، ڈر کر اسی سے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کرا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی چیزوں کے اور اس کے پیچھے پیچھے نہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے، اللہ بدکاری سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، یا اللہ ہمارے ذہنوں کو اتنا کھول دے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی صحیح بات کی صحیح تعویل آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح فیصلے کرنے والا بنا دے۔
اور ایک بات بڑی مشہور ہے کہ گریٹ مائنڈ کیا کرتے ہیں، وہ ڈسکس آئیڈیاز کرتے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایوریج مائنڈ جو کہ ان عورتوں کی باتیں تھیں وہ ڈسکس ایونٹ کرتے ہیں، اور جو اسمال مائنڈ ہوتے ہیں نا بالکل وہ ڈسکس پیپل کرتے ہیں۔ ہم عورتوں کی باتیں، مردوں کی باتیں، یہاں کے حالات کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، صاف بات ہے۔ اگر ہم ہر بندہ اپنا عمل خود سدھار لے نا تو یہ معاشرہ اچھا بن جائے گا، اور معاشرہ اچھا بنے گا تو ملک اچھا بنے گا۔ ہم بس بڑے بڑے حکمرانوں پر، اس پر اس پر اپنی انگلیاں کستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول کر لے جو کچھ ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے جو کچھ ہم نے پڑھا، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو کچھ غلط پڑھا ہو یا کوئی غلط بات ہو، اللہ ہمارے ذہنوں سے ہم یہاں کھڑے ہونے سے پہلے محو کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کی طاقت، ہمارے اندر ایمان کی طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے لے جسے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی، اللہ تو ہی اسے اپنے شان کے حساب سے اجر و ثواب عنایت فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی مدد کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔